ڈاکٹر صاحب، ریشم مردوں کے لیے پہننا حرام ہے، لیکن سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا کوئی خاص معمولی مقدار میں اگر کبھی پہنا جاتا ہے، جیسے مردوں کے کڑھائی وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو کیا اگر معمولی مقدار میں ریشم کا استعمال ہو مرد کے لباس میں تو اس کی کوئی گنجائش ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جیسا کہ آپ نے اپنے سوال میں کہا، ریشم مردوں پہ حرام ہے، وہ ریشمی لباس نہیں پہن سکتے، ریشمی لحاف استعمال نہیں کر سکتے، ریشمی چادروں پہ بیٹھ نہیں سکتے، تو مردوں کو ریشم سے بچنا ہے۔ عورتوں کے لیے ریشم حلال ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ کیا ریشم کی معمولی مقدار مردوں کے لیے حلال ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مردوں کے لیے ریشم کی معمولی مقدار حلال ہے، اس کا استعمال جائز ہے۔ اچھا، معمولی مقدار کی حد کیا ہے؟ اس معاملے میں میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا جسے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جابیہ مقام پہ خطبہ دیا، اور اس مقام پہ خطبہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے ریشم استعمال کرنے سے منع کیا ہے، یعنی کہ مردوں کو منع کیا ہے، لیکن آپ نے 2 انگلیوں کے برابر، 3 انگلیوں کے برابر یا 4 انگلیوں کے برابر ریشم استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ تو اس لیے 4 انگلیوں کی مقدار اتنا ریشم مرد استعمال کر سکتے ہیں، وہ چاہے کڑھائی کے طور پہ کریں یا ریشمی کپڑے کا کوئی ٹکڑا جو 4 انگلیوں کے برابر ہو، 3 انگلیوں کے برابر ہو یا 2 انگلیوں کے برابر ہو، تو وہ اپنے لباس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو آستینیں ہوتی ہیں وہاں پہ ریشم استعمال کرنا، یا قمیض کا بارڈر جو ہے وہاں پہ ریشم کا ٹکڑا استعمال کرنا، یا ریشمی کڑھائی کروا لینا، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اس معاملے میں ایک اور حدیث بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، اور امام مسلم بھی اسے روایت کرتے ہیں، لیکن واضح الفاظ جو ہیں اس معاملے میں وہ ابو داؤد شریف کے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کوئی کپڑا خریدنے لگے، تو اس میں ان کو شک ہوا کہ اس میں ریشم کا استعمال کیا گیا ہے، اور وہ ریشم معمولی مقدار میں تھا، لیکن انہوں نے اس سے اجتناب کیا۔ تو ان کے اس عمل کو نوٹ کیا سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے، تو وہ سیدہ اسماء کے پاس آیا اور ان کو یہ بات بتائی۔ تو سیدہ اسماء نے اپنی لونڈی سے کہا کہ نبی علیہ السلام کا جبہ لے کر آؤ، تو وہ جبہ لایا گیا، اور یہ جبہ پہلے سیدہ عائشہ کے پاس تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب وہ فوت ہو گئی تو پھر کس کے پاس آ گیا؟ سیدہ اسماء کے پاس، کیونکہ ان کی بہن ہے۔ تو سیدہ اسماء کے پاس وہ جبہ ان کی لونڈی لے کر آئی، تو اس کو دیکھا دیکھنے والوں نے، سیدہ اسماء کے غلام نے بھی، کہ اس میں جو گریبان تھا وہاں پہ بھی ریشم کا استعمال کیا گیا تھا، اور آستینوں پہ بھی ریشم کا استعمال کیا گیا تھا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے لباس میں بھی معمولی مقدار میں ریشم کو استعمال کیا گیا ہے، اور آپ یہ لباس پہنا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ معمولی مقدار میں ریشم کا استعمال مردوں کے لباس میں جائز ہے، اور کوشش کی جائے کہ وہ 4 انگلیوں کی مقدار سے زیادہ نہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔